بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب الحج کا بیان چل رہا تھا اور اسی کا ایک عنوان ہے کہ احرام کی حالت میں کن جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ تو باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی ما یجوز للمحرم قتلہ، کہ محرم کا مودی جانوروں کو قتل کرنے کا بیان، یعنی جو نقصان پہنچانے والے جانور ہے ان کو قتل کرنے کے جائز ہونے کا بیان ہے، ان کو مار دینا احرام کی حالت میں جائز ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 238۔ ابو حنیفہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقتل المحرم الفارة والحية والكلب والحداءة والعقرب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی حج کرنے والا احرام کی حالت میں چوہا، سانپ، کتے، چیل اور بچھو کو مار سکتا ہے۔ سانپ، چوہا، کتا، چیل اور بچھو کو جو ہے حاجی مار سکتا ہے۔ اب جو حل ہے یعنی حرم سے باہر کا جو حصہ ہے ان میں شرعی طور پر نقصان پہنچانے والے جانوروں کو ہلاک کرنا تو جائز ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی احرام کی حالت میں ہے وہ حدود حرم میں بھی ان جانوروں کو مار سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح حل میں یعنی حرم سے باہر موذی جانوروں کو، تکلیف پہنچانے والے جانوروں کو مارا جا سکتا ہے، اسی طرح حرم میں بھی ان کو مارنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سلسلے میں یہ بیان کیا کہ 5 ایسے جانور ہے کہ جن کو حرم میں اور حرم کے باہر دونوں جگہ مارا جا سکتا ہے، اور وہ ہے سانپ، اور فرمایا کہ چوہا اور پاگل کتا اور چیل، اور اس طریقے سے اور ایک جانور کا ذکر ہے، بعض روایات میں بچھو کا ذکر آتا ہے، بعض روایات میں جو ہے دیگر اور اس کے علاوہ مختلف جانوروں کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ نیچے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ 5 ایسے جانور ہیں جنہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، وہ ہے سانپ، بچھو، چیل، چوہا اور پاگل کتا۔ تو اب حرم کے تقدس کے پیش نظر حرم کی حد میں شکار اور شکار کے اوپر مدد یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان جانوروں کو ہلاک کرنے کی اجازت دی گئی، اور گھاس وغیرہ اکھاڑنے کی بھی ممانعت ہے، لیکن اذخر گھاس کا اکھاڑنا بھی جائز ہے۔ اور ان جانوروں کے علاوہ بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ کو بھی مارنا جائز ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 5 جانور ہیں جن کو مارا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ مارنا نہیں چاہیے۔ جن جن جانوروں کے اندر یہ علت پائی جائے گی ان کے اندر بھی جو ہے یہی حکم پایا جائے گا کہ جو جانور ایذا پہنچانے والے ہیں ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی نکاح المحرم، حالت احرام میں نکاح کرنے کا بیان۔ اس سلسلے میں ائمہ کرام کے مختلف مذاہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مرد اور عورت آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جبکہ وہ حلال تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے غیر احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں احرام کی حالت میں نکاح کرے تو درست ہے، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو جو بھی تمہیں اچھی لگتی ہو۔ تو اب اور ایک حدیث پاک ہے جو اس باب کے تحت آ رہی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا۔ تو اب عقل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح بھی دیگر معاملے کی طرح ایک معاملہ ہے، جب ان کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو نکاح کے جائز ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان حضرات کے دلائل کے کئی جوابات دیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خبر واحد اس کے ذریعے سے قرآن کریم پر زیادتی لازم آئے گی۔ خبر واحد مطلب یہ کہ جس کے روایت کرنے والے ایک دو راوی ہوں، تو اب ایسی روایت کے ذریعے سے کتاب اللہ کے حکم پر اگر کچھ زیادتی کرے تو کتاب اللہ کا حکم عام خاص ہو جائے گا، جو جائز نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی جو روایت ہے وہ قولی ہے، یعنی اس طریقے سے کہ اس میں ذکر کیا گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت لائے ہیں وہ فعلی ہے، اور حدیث فعلی یہ حدیث قولی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور پھر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں جو انہوں نے لائے ہیں اس سے مراد جماع کرنا ہو، یعنی ہم بستری کرنا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو احرام کی حالت میں کیا لیکن جماع احرام کی حالت میں نہیں کیا، یہ مراد ہو سکتا ہے۔ اور پھر نکاح کرنا اگر احرام کے خلاف ہوتا تو احرام باندھنے سے جو ہے کئی لوگ نکاح سے باہر ہو جاتے، تو پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن جماع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ساری تفصیلات تھی جو اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 239۔ ابو حنیفہ عن سماک عن ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ بنت الحارث وهو محرم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے جس میں صاف واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی حجامۃ المحرم، حالت احرام میں یعنی احرام کی حالت میں پچھنے لگوانے کا بیان، یعنی جسم سے فاسد اور خراب خون نکلوانے کے بارے میں کیا حکم ہے احرام کی حالت میں۔ تو تمام ائمہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں جسم سے خراب خون نکالنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح احرام کی حالت میں بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں لیکن اگر سر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بال کاٹنے پڑ جائیں تو اب فدیہ دینا پڑے گا، جیسے سر میں سے فاسد خون اور خراب خون نکالنا ہے تو اب اس میں جو ہے فدیہ دینا پڑے گا کیونکہ بال کاٹے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 240۔ ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے تھے، یعنی جسم سے خراب خون نکلوائے تھے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی استلام الرکن والحجر، رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا بیان۔ استلام یہ باب استفعال کا صیغہ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بوسہ دینا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 241۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ما ترکت استلام الحجر منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا کبھی نہیں چھوڑا۔ حجر اسود کا بوسہ
کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ بابرکت ہے، کیونکہ اس کا خصوصی تعلق ایسی عمارت سے ہے جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کعبہ شریف کے ایک کونے میں 2 پتھر ہے جو بڑی عظمت اور شان رکھتے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا ہے۔ تو ان پتھروں کا بوسہ لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آتے تو اس سے فرماتے کہ میری نظر میں تو عام پتھر ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، عزت و شرف بخشا ہے، اس لیے میں آج تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ حجر اسود کی بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیگر پتھروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور حجر اسود کی چند خصوصیات آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہ چوس کر سیاہ ہو گیا۔ دوسری بات، قیامت کے دن اپنے بوسہ دینے والوں کے حق میں سفارش کرے گا اور ان کی گواہی دے گا۔ بوسہ دینے والوں کے حق میں حجر اسود شفاعت کرنے والا، نفع دینے والا اور فائدہ مند ہوگا۔ کروڑوں اربوں لوگوں کو پہچان لے گا جنہوں نے اسے بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی ہوگی، اور اس کو بوسہ دینے والوں کے قلب سے اور دلوں سے نفاق اور گندگی ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حجر اسود ایک پتھر ہونے کے باوجود شفاعت کر سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، صاحب علم اور یعنی اس کو ساری چیزوں کا علم ہو رہا ہے کہ کس کس نے مجھے بوسہ دیا، گواہی بھی دے گا، تو امام الانبیاء کی عظمت اور شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو یہ مقام عطا ہوا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 242۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انتهيت الى الركن اليماني الا لقيت عنده جبريل وعن عطاء بن ابي رباح قال قيل يا رسول الله تكثر من استلام الركن اليماني قال ما اتيت عليه قط الا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب بھی رکن یمانی کے پاس سے گزرا تو اس کے قریب جبرائیل علیہ السلام کو موجود پایا۔ حضرت عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ زیادہ تر رکن یمانی کو کیوں چھوتے ہیں یا پھر اسے بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی اس کے قریب پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام کو اس کے پاس کھڑے ہوئے اور بوسہ لینے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے دیکھا، یعنی جو حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے ان کے حق میں حجر اسود دعائے مغفرت کر رہا ہے یا جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھی ہوتی ہے تو وہ بوسہ لینے والوں کے حق میں دعا کرتی ہے، اور فرشتوں کی دعا بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کی دعا خاص کر قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ طواف کرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 243۔ ابو حنیفہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پوری دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل وموقف مواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں کفر اور محتاجی اور ذلت اور دنیا اور آخرت کی رسوائی کے مقامات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 244۔ ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت وهو شاک علی راحلته يستلم الارکان بمحجنه وفي روایت قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروة وهو شاک علی راحلته۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے سبب کعبہ شریف کا طواف اپنی سواری کے اوپر کیا اور حجر اسود کا استلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کا طواف اپنی سواری کے ذریعے سے کیا، یعنی سوار ہو کر کیا۔ حجر اسود کا استلام آپ جو ہے اپنی چھڑی سے کرتے تھے، یعنی حجر اسود کو چھڑی مبارک سے بوسہ دیتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی ہے تو اپنی سواری پر کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان پیدل چلنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر سواری وغیرہ پر بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 245۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمل من الحجر الى الحجر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل فرمایا۔ اب یہ بھی بہت مشہور روایت ہے، اور اس سلسلے میں رمل کا مفہوم آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ رمل سے مراد سینہ تان کر فوجی کی طرح خوب اچھے مضبوطی کے ساتھ چلنا، یعنی اکڑ کر چلا جائے، سینہ تان کر چلا جائے۔ اب اصل میں ہوا یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ مسلمان جو ہے مدینہ پاک میں رہتے ہیں، اور وہ بیماری کی وجہ سے بالکل لاچار کمزور ہو چکے ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران رمل کیا۔ صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ سینہ تان کر چلے تاکہ مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ ان کو نظر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، باقی 4 چکر میں آپ اپنی عادت کے مطابق چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ویسا ہی کیا، آپ کے صحابہ نے بھی ویسا ہی کیا۔ تو اب آج بھی حج اور عمرہ کے ارادے سے طواف کرنے والوں کے لیے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، باقی 4 چکروں کو عام طریقے سے ادا کرنا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے حکم میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف چھڑی یا ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے چوما جا سکتا ہے۔ حجر اسود کا استلام سنت ہے اور رکن یمانی کا استلام سنت نہیں ہے۔ رکن یمانی کو جنت سے نہیں اتارا گیا، حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا، اور حجر اسود کے پاس فرشتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی جمع الصلاتین بعرفۃ۔ عرفات کے میدان میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کا بیان، ایک ساتھ پڑھنے کا بیان، یعنی ایک ہی وقت میں 2 وقت کی نمازوں کو ادا کیا جائے، اس کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 246۔ ابو حنیفہ عن یحییٰ بن ابی حیۃ عن ابی حیۃ ابی جناب عن ہانی ابن زید عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال افضنا معه من عرفات فلما نزلنا جمعا اقام فصلينا المغرب معه ثم تقدم فصلى ركعتين ثم دعا بماء فصب عليه ثم آوى إلى فراشه فقعدنا فننتظر الصلاة طويلا ثم قلنا يا أبا عبد الرحمن الصلاة فقال أي صلاة فقلنا العشاء الآخرة فقال أما كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صليت وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء۔ حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں عنہما کے ساتھ میں میدان عرفات سے مزدلفہ واپس آئے، پھر ہم نے وہیں پر
قیام کیا، یعنی ہم وہی اتر گئے اور ہم نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر آگے بڑھ کر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر انہوں نے پانی منگایا اور غسل کر کے آرام کرنے لگ گئے، یعنی مغرب اور عشاء ساتھ میں پڑھ لی، یہ مطلب ہے۔ اور ہم نماز کے انتظار میں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ آخر ہم نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، نماز کے لیے نکلیے۔ آپ نے پوچھا کہ کون سی نماز؟ ہم نے جواب دیا عشاء کی نماز۔ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز ادا کی میں نے بھی پڑھ لی۔ ایک روایت میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں کو جمع کر کے ادا فرمائے۔ اب میدان عرفات اور مزدلفہ، اس میں میدان عرفات میں جمع تقدیم ہے، یعنی عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ مزدلفہ کے اندر جمع تاخیر ہے، یعنی مغرب کی نماز کو تاخیر کر کے عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہ 2 نمازیں ہیں اور یعنی 2 نمازوں کو الگ الگ مقامات پہ پڑھنا ہے اور ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ ظہر اور عصر کو عرفات میں پڑھنا ہے اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے، اگرچہ کہ راستے میں وقت ہو جائے تو بھی ادا نہیں کرنا ہے بلکہ مزدلفہ جا کر ہی ادا کرنا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عرفات میں جمع تقدیم سنت ہے، یعنی دونوں کو جمع تو کرنا ہے ظہر اور عصر کو، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جائے یہ زیادہ مستحب ہے، اور مزدلفہ کے اندر مغرب کو تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھا جائے یہ زیادہ مستحب ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں بھی سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کے پاس جمع تقدیم کی 6 شرائط ہیں۔ ایک تو حج کا احرام، دوسرا یہ کہ تقدیم الظہر علی العصر، یعنی ظہر کی نماز کا عصر کی نماز سے پہلے ہونا۔ نمبر 3 وقت اور جگہ، یعنی عرفہ کا دن ہونا، زوال کے بعد کا وقت ہونا۔ نمبر 4 مکان، یعنی میدان عرفات وغیرہ ہونا۔ نمبر 5 دونوں نمازوں کا باجماعت پڑھنا۔ نمبر 6 امام وقت یا اس کے نائب کا ہونا۔ تو یہ اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرائط تھے۔ مزدلفہ میں 5 شرائط ہیں۔ ایک تو احرام ہے، دوسرا تقدیم الوقوف بعرفات، یعنی پہلے عرفات میں ٹھہرنا، اور نمبر 3 ہے مخصوص زمانہ یعنی لیلۃ النحر، اور نمبر 4 ہے خاص وقت یعنی عشاء کا وقت، نمبر 5 ہے خاص جگہ یعنی مزدلفہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر، یعنی ان دونوں نمازوں کو ظہر اور عصر کی نماز کو جو عرفات کے میدان میں پڑھیں گے تو ایک اذان اور ایک اقامت سے کیا جائے گا یا ہر ایک کو الگ الگ ادا کریں گے، الگ اذان یا الگ اقامت سے ادا کریں گے؟ اس سلسلے میں ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک اذان اور یعنی الگ الگ اذان ہے اور الگ الگ اقامت کے ساتھ یہ نمازیں ادا کی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان ایک ہے، اقامت الگ الگ ہے۔ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، جس میں یہ ہے کہ فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء دونوں کو ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ادا کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں جگہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں میں ایک اذان اور ایک اقامت ہے، یعنی ظہر کے لیے جو اذان ہوگی وہی عصر کے لیے بھی ہوگی، ظہر کے لیے جو اقامت ہوگی وہی عصر کے لیے کافی ہو جائے گی، بیچ میں اقامت کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صلی المغرب والعشاء بإقامۃ واحدۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ ادا فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہماری جو دلیل ہے وہ فعلی ہے، اور فعلی ہونے کی وجہ سے جو ہے قولی کے مقابل میں زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اور اس کے علاوہ اور مزید 2 قول ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا کی جائے گی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بغیر اذان کے 2 اقامتوں سے یہ نماز پڑھی جائے گی۔
اب عرفات کے اندر ٹھہرنے کی مدت کے حوالے سے ائمہ میں جو اختلاف ہے، تو امام مالک کے نزدیک 9 ذی الحجہ یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کے تابع ہے، تو لہٰذا لیلۃ النحر کے کسی حصے میں بھی وقوف عرفہ لازم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کی صبح سے 10 ذی الحجہ کی صبح تک ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ سے کے زوال سے 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب تک ہے۔ اس دوران اگر کسی کا ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا عرفات میں ہو گیا یا گزرنا ہو گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور مزدلفہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ وقوف مزدلفہ حج کا رکن تو نہیں ہے، البتہ اس کے چھوڑنے سے دم لازم ہوتا ہے۔ اب مزدلفہ کے اندر رات گزارنے میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور امام شافعی وغیرہ حضرات کے نزدیک اس کے چھوڑنے سے دم لازم ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزدلفہ کے قیام کو چھوڑنے سے دم لازم نہیں ہوتا۔ اس طرح سے یہ مسائل تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 247۔ ابو حنیفہ عن عدی عن عبد اللہ بن یزید عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء فی حجۃ الوداع بالمزدلفۃ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزدلفہ میں نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں ایک ساتھ ادا کی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 248۔ ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن عبد اللہ بن یزید الخطمی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب والعشاء بجمع بأذان واقامت واحدۃ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کی۔ تو اس کے بارے میں ہم تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ ایک اذان اور ایک اقامت سے یہ احناف کی دلیل ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی رمی الجماری۔ دو نمازیں ادا کریں گے عرفات میں اور مزدلفہ میں۔ جمرات کو کنکری مارنے کا بیان، یعنی شیطان کو جو کنکریاں ماری جائے گی اس کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 249۔ ابو حنیفہ عن سلمۃ عن الحسن العرنی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ عجل ضعفۃ اہلہ وقال لهم لا ترموا جمرۃ العقبۃ حتى تطلع الشمس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے کمزور لوگوں یعنی عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو جلدی سے روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ تم لوگ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مت مارنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ان کو کنکریاں مت مارنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے۔ اگلا اب یہاں پر جو یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ میں جمرہ عقبہ جو ہے، کیونکہ 3 ہے نا، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، تو اس کو رمی کرنے کے، کنکری مارنے کے 3 اوقات ہیں۔ ایک تو سنت وقت ہے سورج نکلنے کے بعد، اور زوال سے پہلے پہلے، اور دوسرا مباح وقت ہے جو یعنی کہ جائز وقت ہے، اور یہ یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے وقت ہے۔ تیسرا وقت مکروہ ہے، اور وہ یوم النحر کا پورا گزر جانا، یعنی 11ویں ذی الحجہ کی شب میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یوم النحر میں یعنی 10 ذی الحجہ کو اگر کسی نے شیطان کو کنکری نہ ماری یہاں تک کہ رات شروع ہو گئی، 10 ذی الحجہ کے بعد کی رات شروع ہو گئی، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کے وقت میں بھی کنکری مارے اور اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے 11ویں ذی الحجہ کی رات میں بھی رمی کنکری نہ ماری یہاں تک کہ 11 کی صبح ہو گئی، 11 کی یعنی 10 کے بعد جو رات آئی اس میں بھی کنکری نہ مارا اور 11 کی
صبح ہو گئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنکری مارے اور دم بھی دے. کنکری بھی مارنا ہے اور دم بھی دینا ہے. اگر 10 کو تاخیر ہو گئی یہاں تک کہ رات بھی آ گئی تو 10 کو ہی مار لے, لیکن اگر 11 کی صبح لگ گئی تو اب کنکری مارنا تو ہے لیکن دم بھی دینا ہے. امام ابو یوسف وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ یوم النہر یعنی 10 ذی الحجہ میں جمرہ عقبہ کو رمی نہ کرنے والا شخص رات کو کنکری نہیں مار سکتا. رمی مطلب کنکری مارنا, رمی مطلب کنکری مارنا. اب اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ یوم النہر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن رمی جمار کا وقت یعنی شیطان کو کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد ہے, جہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نصف النہار جس کو بولتے ہیں, جہاں پر دن آدھا ہو جاتا ہے, دن کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 11 اور 12 تاریخ میں زوال کے بعد یعنی آدھا دن گزرنے کے بعد شیطان کو کنکری ماری جائے گی, اور 13 ذی الحجہ میں زوال سے پہلے کوئی کنکری مارتا ہے تو ٹھیک ہے, جائز قرار دیں گے. استحساناً بولتے ہیں اس کو, یعنی ایک ہمدردی کے ناطے جائز قرار دیا جائے گا. ہاں البتہ 11 اور 12 تاریخ میں زوال سے پہلے رمی کرنے یعنی رمی کرنے سے پہلے اور زوال کے بعد اس کا لوٹانا ضروری ہے. یعنی اگر کسی نے 11 اور 12 تاریخ کو زوال سے پہلے اگر کنکری مارا ہے تو پھر زوال کے بعد اس کا اعادہ ضروری ہے, مطلب پھر سے کنکری مارنا ضروری ہے. زوال سے پہلے زوال کے وقت کا تھوڑا آسان, یعنی مطلب جو اس کا وقت ہے آدھا دن گزر جانے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر کسی نے آدھا دن گزرنے سے پہلے کنکری مار لیا ہے 11 اور 12 کو, تو امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے پھر سے زوال کے بعد مارنا چاہیے, کیونکہ اس کا وقت ہی زوال کے بعد یعنی آدھا دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. جی, ظہر کا وقت جو شروع ہو جاتا ہے وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اب اس نے وقت سے پہلے مار لیا ہے تو وقت آنے کے بعد پھر اور مار لے. اب مزدلفہ سے واپس جانا ہے تو واپس جانے کے بارے میں بھی ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ سے لوٹنے کا وقت صبح ہونے کے بعد ہے اور طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے. تو یعنی کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا اجالا ہو جاتا ہے لیکن ابھی سورج نہیں نکلتا, تو اس سے پہلے نکل جائے, لیکن اندھیرے میں بھی نہ نکلے بلکہ تھوڑا اجالا ہو جائے, فجر کا وقت باقی رہے جیسا, سورج نکلنے سے پہلے پھر نکل جائے. فجر کا وقت بھی ختم نہ ہو. جی, فجر کا وقت بھی ختم نہ ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں, اندھیرے میں نکل جانا, فجر کے وقت جب شروع ہو جاتا ہے اندھیرے میں ہی نکل جانا. اب یہ مستحب اوقات کی بات ہے, ورنہ اگر پہلے بھی نکلے بعد میں نکلے جیسے حالات بنتے ہیں ویسی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مستحب اوقات ہے کہ یہ وقت میں نکلا جائے سہولت کے اعتبار سے, یہ کوئی لازم اور فرض نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف افاضہ کی طرح یعنی شیطان کو کنکری مارنا رات کے وقت جائز نہیں ہے. یعنی جس طرح جو طواف افاضہ ہوتا ہے جس کو ہم طواف وداع بھی کہتے ہیں, تو اب یہ جو طواف ہوگا یہ طواف رات کے وقت جائز نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے شیطان کو کنکری مارنا بھی رات کے وقت جائز نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک آدھی رات گزر جانے پر رات کے ہی وقت شیطان کو کنکری مارنا درست ہے. ہمارے پاس کیا ہے کہ زوال کے بعد ہی یعنی آدھا دن گزرنے کے بعد ظہر کا وقت ہونے کے بعد ہی شیطان کو کنکری ماری جائے, رات میں نہ ماری جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے نہیں, الٹا نہیں, مطلب مار سکتے رات میں بھی, آدھی رات گزرنے کے بعد بھی مار سکتے. حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 250. ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعفة اہلی وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں سے ضعیف افراد یعنی کمزور لوگ, خواتین, اپنے گھر والوں میں سے
کمزور لوگ یعنی جیسے خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کو روانہ کر دیا اور ان سے یوں کہا کہ تم سورج نکلنے سے پہلے پہلے شیطان کو کنکری نہ مارنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے شیطان کو کنکری نہ مارنا۔ تو اب حجاج کرام کا ایک ایک لمحہ جو ہے عبادت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کا ایک ایک قدم اٹھتا ہے۔ مینا کے اندر حجاج کرام جو ہے مینا سے عرفات اور وہاں سے مزدلفہ اور وہاں سے پھر مینا کی طرف لوٹتے ہیں جہاں شیطان کو کنکری مارنے کا۔ یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جو روانہ فرمائیں جی کہ سورج نکلنے سے پہلے کنکری نہ ماریں، جی مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی مارنا ہے؟ جی، رات کے وقت تو نہیں مارنا، اس میں تو یہ وضاحت ہو جا رہی کہ بھلے تم چلے جاؤ رات میں، یعنی اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے اور لوگ بھی آئیں گے، اب جب ازدحام ہوگا، بھیڑ ہوگی تو عورتیں بچے ان کو جانے میں تکلیف ہوگی، تو راستہ جو ہے بھیڑ والا ہوتا ہے، تو راستے کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان کو پہلے روانہ کر دی۔ لیکن عبادت ظاہر سی بات ہے، عبادت کا جو مستحب وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ہی تم جا کے بھی کنکری بھی مار لو، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان کو پہلے پہنچا دیا اور مستحب وقت بتا دیا کہ بہترین وقت جو ہے یہ ہے کہ تم وہاں جا کے سورج نکلنے سے پہلے کنکری نہ مارنا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 251۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، وفي رواية عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أردف الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما وكان غلاما حسنا فجعل يلاحظ النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه فلبى حتى رمى جمرة العقبة، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أخيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو رمی کرنے یعنی کنکری مارنے تک تلبیہ کہتے رہتے، یعنی لبیک پڑھتے رہتے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری مبارک پر اپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو سوار کیا۔ وہ ایک حسین و جمیل لڑکے تھے حضرت فضل بن عباس، اور خواتین کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ خواتین کی طرف سے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ خواتین کی طرف سے دوسری طرف موڑتے رہے، یعنی حضرت فضل بن عباس حضور کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے اور بہت خوبصورت تھے، تو عورتیں بھی گزر رہی تھی، تو حضرت فضل بن عباس ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا چہرہ عورتوں کی طرف سے پلٹ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو کنکری مارنے تک تلبیہ کہتے رہے۔ جمرہ عقبہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پڑھتے رہے، تلبیہ پڑھتے رہے۔ تو اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ کب تلبیہ ختم کرے، لبیک کب تک پڑھتا رہے۔ ہاں جی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے دن شیطان کو کنکری مارنے کا آغاز کرتے ہی تلبیہ ختم کر دے، شروع کرتے ہی تلبیہ یعنی لبیک پڑھنا بند کر دے۔ اور دیگر حضرات امام مالک وغیرہ کے نزدیک عرفہ کے روزے کے بعد، یعنی عرفہ کا یوم یہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، اس کے بعد زوال کے بعد ہی جو ہے یعنی ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی تلبیہ ختم کر دینا ہے امام مالک کے نزدیک۔ جی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک شیطان کو کنکری مارنے کے بعد جو ہے تلبیہ ختم کیا جائے گا، اور ہم نے جو حدیث پاک پیش کی ہے اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پیش کی ہے کہ یوم النحر میں شیطان کو کنکری مارنے کی جو اسٹارٹنگ ہوگی وہاں سے تلبیہ ختم کر دیں گے، یعنی لبیک پڑھنا بند کر دیں گے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء، پھر کتنے دنوں تک تلبیہ پڑھیں گے حنفیوں کے پاس؟ حج کے ایام میں پڑھتے رہیں گے، لیکن بند کب کرنا ہے یہ مسئلہ ہے
بھئی جب سے احرام باندھا ہے تلبیہ پڑھ کے احرام باندھے گی، وہاں سے تلبیہ پڑھ کے احرام باندھا ہے حج کا، 8 ذی الحجہ کو باندھتے ہیں، تو 8 تاریخ سے اب پڑھتے ہی رہنا ہے۔ کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ شیطان کو کنکری مارنے تک۔ جی کنکری مارنے سے پہلے تک؟ جی احناف کے پاس، جی شوافع اور احناف کے پاس کنکری مارنے تک، اور حنابلہ وغیرہ کے نہیں، کنکری مارنے کا آغاز ہے تو اب اس کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی، کنکری مارتے وقت جو پڑھی جانے والی دعا ہے وہ دعا پڑھی جائے گی، اب تلبیہ بند کر دیں گے۔ تو کتنے دن ہوں گے اس میں حنفیوں کے پاس؟ 3 دن، 8، 9، 10۔ 8، 9، 10 جی اچھا، وہ حج کے دنوں میں؟ جی لیکن حج کے علاوہ یہاں پر عید الاضحیٰ کے چوتھے دن تک بھی جو ہے؟ ہاں وہ تو ایام تشریق ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، وہ تو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں نا، اچھا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الرکوب علی بدنتہ، محرم یعنی جو آدمی احرام کی حالت میں ہے، کیا وہ اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتا ہے؟ حج میں قربانی کرنے کے لیے جو جانور لے جا رہے ہیں، اونٹ لے کر جا رہے ہیں یا اور کوئی جانور لے کر جا رہے ہیں، 4 پیر والا جانور ہے، حلال جانور ہے، تو کیا اس پر سوار ہو کر جا سکتے ہیں؟ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 252۔ ابو حنیفہ عن عبد الکریم عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یسوق بدنة فقال ارکبها۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہانک کر لے جا رہا، مطلب کھینچتے ہوئے لے کر جا رہا، اس کو چلاتے ہوئے لے جا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ یعنی مسجد حرام اور کعبہ شریف اور مکہ معظمہ کے تقدس مسلمانوں کے دل کے اندر موجود ہے، ان کی عظمت مسلمانوں کے دل میں موجود ہے، اسی طرح قربانی کے جانور کا ادب اور احترام بھی اس کے دل میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ جانور پر سوار نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چور اور ڈاکوؤں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو وہ بھی اسے جو ہے چھوڑ دیتے تھے۔ حجاج کرام یعنی حاجی لوگ اپنے قربانی کے جانور دور دراز کے علاقے سے اپنے ساتھ لاتے تھے اور احتراماً اس پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قربانی کا جانور لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس پر سوار ہونے کا حکم دیا، ہاں اس پر بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ ایک دوسری روایت میں کہ آپ نے اسے 3 بار سوار ہونے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور لانے والا آدمی بہت تھک چکا تھا اور نہایت پریشانی کی حالت میں سفر کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار ہونے کا، جانور پر بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربانی کے جانور پر سوار ہونا درست ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک سخت ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر بیٹھا جا سکتا ہے، یعنی آدمی کے پاس اب پیروں میں جو ہے چلنے کے لیے بہت زیادہ طاقت نہیں ہے تو اب وہ بیٹھ جا سکتا ہے، ورنہ سوار نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے جانور پر سواری کے لیے یعنی بیٹھنے کے لیے شدید ضرورت کی قید لگاتے ہیں، جبکہ امام شافعی کے نزدیک سواری کے جائز ہونے کے لیے یہ قید ضروری نہیں ہے، بلکہ معمولی سی ضرورت بھی ہو تو سواری کر سکتے ہیں۔ احناف کے پاس شدید یعنی سخت ضرورت ہونا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھوڑی ضرورت بھی رہی، معمولی سی ضرورت بھی رہی تو سوار ہو سکتے ہیں۔
یہ تھوڑا سا فرق ہے. بہرحال ضرورت تو ہونا ہے، بغیر ضرورت سوار ہونا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگلا باب ہے باب ما جاء فی سنتی حج القرانی، حج قران کے مسنون ہونے کا بیان. آپ سن چکے ہیں کہ قران یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ لینا، ایک ساتھ باندھ لینا. حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 253. ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الصبی بن معبد قال اقبلت من الجزيرة حاجا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان وهما شيخان بالعذيبة فسمعاني يقول لبيك بعمرة وحجة فقال أحدهما هذا الشخص أضل من بعيره وقال الآخر هذا أضل من كذا وكذا. قال فمضيت حتى إذا قضيت نسكي فمررت بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأخبرته كنت رجلا بعيد الشقة قاصي الدار أذن الله لي في هذا الوجه فأحببت أن أجمع عمرة إلى حجة فأهللت بهما جميعا ولم أنسى فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان فسمعاني يقول لبيك بعمرة وحجة معا فقال أحدهما هذا أذل من بعيره وقال الآخر هذا أذل كذا وكذا. قال فصنعت ماذا؟ قال مضيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك ثم بقيت حراما أصنع كما يصنع الحاج حتى إذا قضيت آخر نسكي قال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بالنصرانية فقدمت الكوفة أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهل سلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان بالحج وحده وأهل الصبي بالحج والعمرة فقال ويحك تمتعت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فقال لا فقال له والله لأنت أضل من بعيرك. قال نقدم على عمر رضي الله عنه وتقدمون فلما قدم الصبي فمكة رضي الله عنه مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع حراما لم يحلل من شيء ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجه ثم قام حراما لم يحلل منه حتى أتى عرفات وفرغ من حجته فلما كان يوم النحر حل فأهرق دما لمتعته فلما صدروا من حجهم مروا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له زيد بن سوحان يا أمير المؤمنين إنك نهيت عن المتعة وإن الصبي بن معبد قد تمتع. قال صنعت ماذا يا صبي؟ قال أهللت يا أمير المؤمنين بالحج والعمرة فلما قدمت مكة طفت بالبيت وطفت بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجعت حراما لم أحلل من شيء ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي ثم أقمت حراما يوم النهر فأهرقت دما لمتعتي ثم أهللت. قال فضرب عمر رضي الله عنه على ظهري وقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن الصبي قال خرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان يريدون الحج. قال فأما الصبي فقرن الحج والعمرة جميعا وأما سلمان وزيد فأفراد الحج ثم أقبلا على الصبي يلومانه فيما صنع ثم قالا له أنت أضل من بعيرك تقرن بين الحج والعمرة وقد نهى أمير المؤمنين رضي الله عنه عن العمرة والحج. قال تقدمون على عمر وأقدموا فمضوا حتى دخلوا مكة فطاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد وطاف بالبيت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة ثم قام حراما كما هو لم يحل له شيء حرم عليه حتى إذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي شاة. فلما قضوا نسكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر رضي الله عنه فقال له سلمان وزيد يا أمير المؤمنين إن الصبي قارنا بالحج والعمرة. قال صنعت ماذا؟ قال لما قدمت مكة طفت طوافا لعمرتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتي ثم عدت فطفت بالبيت لحجتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي. قال ثم صنعت ماذا؟ قال أقمت حراما لم يحل لي شيء حرم علي حتى إذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدي شاة. قال فضرب عمر رضي الله عنه على كتفه ثم قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حضرت صبی بن معبد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ میں جزیرے سے حج کے ارادے سے روانہ ہوا یعنی نکلا۔ حضرت سلمان بن ربیعہ اور حضرت زید بن سوحان ان دونوں حضرات کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت صبی بن معبد۔ تو میں ان دونوں کا شمار عذیبہ جو قبیلہ ہے ان کے شیوخ میں ہوتا تھا۔ ان دونوں کو معلوم ہوا کہ میں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہوں، تو ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ یہ آدمی اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ حج اور عمرے کا یعنی ایک ساتھ احرام باندھا تو بڑی عیب کی بات سمجھ رہے تھے کہ یہ آدمی جو ہے اپنے اونٹ سے بھی گیا گزرا ہے۔ جبکہ دوسرے آدمی نے آزمائش کے طور پر یوں کہا کہ یہ آدمی تو فلاں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، ایسا نام لے کر کہا کہ فلاں فلاں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اب میں جو ہے وہاں سفر کے ارادے سے نکلا اور حج مکمل کرنے کے بعد حضرت صبی بن معبد جو ہے حج کے ارادے سے گئے تھے، یہ دونوں حضرات ملے تو انہوں نے جو ہے کہا کہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا ہوں۔ تو وہ دونوں حضرات جو تھے حضرت زید بن سوحان اور سلمان بن ربیعہ، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اپنے اونٹ سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی ایک ساتھ حج اور عمرے کے احرام باندھنے کو انہوں نے ناپسند کیا، عیب کی بات سمجھا۔ تو اب حضرت صبی کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے حج کے ارادے سے آیا تھا، حج کر لیا، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس سے میرا گزر ہوا، یعنی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قریب گیا، میں نے ان سے اپنا واقعہ پورا بتا دیا اور میں نے کہا کہ میرا تعلق بڑی دور کے علاقے سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت اللہ کی سعادت سے نوازا، حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا ہے۔ میں نے حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے دونوں کا اکٹھا احرام باندھا، ایک ساتھ احرام باندھ لیا۔ میرا ارادہ حج کرنے کا بھی تھا، عمرہ کرنے کا بھی تھا، دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لیا۔ یہ کام میں نے بھولے سے نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر کیا ہوں۔ سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان جو راستے میں ملے تھے، ان کے پاس سے جب میں گزرا تو انہوں نے جب ان کو معلوم ہوا کہ میں حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا ہوں، تو ان میں سے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یہ تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ فلاں آدمی سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا کہ میں وہاں سے جو ہے سفر کے ارادے سے نکلا اور یہاں پہنچا، طواف کیا، عمرہ کیا اور سعی کی، صفا مروہ کی، پھر میں نے دوسری بار ایسا کیا اور حالت یعنی ایسا ہی کیا، احرام کی حالت میں ہی رہا، یعنی احرام نہیں کھولا اور پھر جس طرح حاجیوں کے جو ارکان ہوتے ہیں، حج کے جو ارکان ہوتے ہیں، میں وہ ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے حج کا آخری فرض بھی ادا کر لیا۔ پیارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تم نے جو کام کیے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو ایک روایت میں پھر کچھ دوسرے الفاظ سے ہے کہ انہوں نے جو ہے ارادہ کیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پھر حضرت صبی بن معبد نے جو ہے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میں نے حج کیا، عمرہ کیا، اور جب حج سے فارغ ہو گیا ذوالحجہ کی 10 تاریخ میں جب حلال ہونے کا ارادہ کیا، یعنی احرام سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، تو تمتع کی نیت سے ایک جانور قربان کیا، یعنی حج کے مناسک کی تکمیل کے بعد یہ لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے تو حضرت زید بن سوحان نے کہا کہ امیر المومنین آپ تو تمتع سے منع کرتے تھے، تمتع یعنی حج کا احرام الگ، عمرے کا احرام الگ، جبکہ صبی بن معبد نے حج تمتع کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صبی بن معبد سے کہا کہ تم نے کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ تو صبی بن معبد نے کہا کہ میں نے حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہے، مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد عمرے کی نیت سے طواف اور صفا اور مروہ کیا، پھر ذوالحجہ کی 10 تاریخ تک احرام میں رہا اور تمتع کے نام پر قربانی کر کے میں حلال ہو چکا ہوں۔ یہ گفتگو سننے کے بعد ان کی کمر پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ آپ کو سنت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ احناف کا مسلک ہے کہ ہمارے پاس قران افضل ہے، قران افضل ہے، تمتع بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی عمرہ کر کے احرام کھول بھی سکتے ہیں، پھر الگ احرام باندھ سکتے ہیں، یہ تمتع ہے۔ افراد صرف حج کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں، لیکن قران زیادہ افضل ہے۔ احرام باندھ کر عمرہ کیا جائے اور بغیر احرام کھولے اسی احرام کے ساتھ حج کیا جائے، یہ حنفیہ کے پاس افضل ہے۔ تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ حج کی تینوں قسمیں جائز ہیں، تینوں قسمیں جائز ہے، افراد، تمتع، قران، تینوں قسمیں جائز ہے، لیکن سب کے پاس جو ہے الگ الگ اپنے اپنے دلائل ہے، کوئی بولتے ہیں تمتع افضل ہے، کوئی بولتے ہیں قران افضل ہے، ہمارے پاس جو ہے قران افضل ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعے سے اور حضرت صبیح بن معبد کا جو واقعہ ہے اس سے تائید پیش کی کہ صبیح بن معبد نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقہ اپنایا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سلسلہ درس کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائیں اور حج کے مسائل کو، احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور امان اللہ حسینی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، ان کی اولاد کے اندر عمروں میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کی اولاد کے اندر دین کو، ان کی نسل کے اندر دین کو زندہ فرمائیں اور تمام جائز مقاصد کی تکمیل فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔